مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 39واں شعر پڑھا ہے۔ 30 سے لے کر 31 سے لے کر 82 نمبر شعر تک اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کا سراپا بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سر مبارک کے بالوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد مانگوں کا مبارک نکالنے کا ذکر ہوا، آج مبارک کانوں کا ذکر ہے، پھر آنکھوں کا ذکر ہوگا، پھر لبوں کا ذکر ہوگا، پھر ہاتھوں کا ذکر ہوگا، پھر سینے کا ذکر ہوگا۔ چلتے چلتے آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک تک اعلیٰ حضرت جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان افروز اشعار ہیں، وجہ سے اسمات فرمائیے۔ شعر نمبر 39 آج ہم نے پڑھا ہے، 39واں شعر۔ یہ آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں اور آپ کی سماعت کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے کان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی ایسی قوت عطا فرمائی ہے، جیسے آپ نزدیک سے سنتے ہیں ایسے ہی آپ دور والوں کے بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاں بھی کوئی ہو وہ سن کے دل سے آقا علیہ السلام کو پکارے تو آقا علیہ السلام اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلے مصرع میں فرماتے ہیں کانے لعل کرامت۔ کان، یہ جو لفظ کان استعمال ہوا یہ اس کے لیے نہیں، جسے ہم ایئر کہتے ہیں، سننے کا آگا، اس کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو نمک کی کان ہوتی ہے، اللہ، جیسے جپسم کی کان ہوتی ہے، سنگ مرمر کی کان ہوتی ہے، گندک کی کان ہوتی ہے، جہاں سے نمک کی کان کا مطلب جہاں سے بہت زیادہ نمک ملتا ہے، سبحان اللہ، پورا وہ نمک کا بنا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی یہ کان سے وہ کان مراد ہے۔ لال کہتے ہیں قیمتی موتی کو، اور کرامت کہتے ہیں عزت کو۔ سبحان اللہ۔ لعل کرامت کا مطلب یہ ہے کہ عزت کے انتہائی قیمتی موتیوں کا خزانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے کان مبارک جو ہیں یہ عزت اور شرافت اور بزرگی اور بڑائی کی انتہائی خزانے سے بھرے ہوئے جیسے کان ہوتی ہے ایسے ان کی شان ہے۔ بعض حضرت فرماتے ہیں کہ اس کرامت کے موتیوں کی خزانے والی کان پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ
وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی تکالیف دور فرما، ذہنی و قلبی سکون عطا فرما. پاک پروردگار جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما. تمام کی قبور کو منور کو زیادہ ٹھنڈا تھا دل کا وسیع فرما. الہ العالمین روز محشر ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل فرما لینا، اپنے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں شامل فرما لینا. آمین. ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے ملک کو اسلام کی ترقی عطا فرما. کشمیر فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا